السلام علیکم۔ پچھلے چند پروگرام سے ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں اور فوکس کر رہے ہیں کہ جو خواتین ہیں یا بچے ہیں وہ اس سیاسی چپکلش میں ان کے ساتھ وہ سختی والا سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج اس حوالے سے ایک مثبت پیش رفت یہ ہے کہ بشریٰ بی بی کی رہائی آج عمل میں آئی ہے، اور بشریٰ بی بی کے علاوہ اور خواتین بھی ہیں۔ عمران خان کی بہنیں ہیں لاہور میں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، اور شاید اس کے علاوہ بھی کچھ ہوں، مجھے سب کا معلوم نہیں ہے کون سے ان کے ورکرز ہیں۔ تو پاکستانی سیاست میں عام طور پر ماضی قریب کے اندر نہیں، ماضی بعید کے اندر یہ ایک روایت ہوتی تھی کہ یہ سیاسی معاملات کے اندر گھروں کے اندر تک نہیں پہنچا جاتا تھا کہ خاتون کو، بیوی کو اٹھا لیا، بچے کو اٹھا لیا، بہن کو اٹھا لیا۔ لیکن یہ پچھلے چند سالوں میں یہ نیا رواج شروع ہوا۔ پہلے مریم نواز اس کا نشانہ بنی، آصف علی زرداری کی بہن اس کا نشانہ بنی، شہباز شریف کی صاحبزادیوں کو نوٹس نیب سے بھیجے گئے، وہ گرفتاری سے اس سٹیج پر آنے سے بچ گئیں، لیکن یہ وہ معاملات تھے جو پہلے نہیں ہوتے تھے۔ رانا ثناء اللہ کے اوپر 25 کلو ہیروئن ڈال دی۔ تو ہر نیا دور اس کے بعد جو آتا ہے وہ پہلے سے زیادہ بدتر آتا ہے، بہتر نہیں آتا، اس سے زیادہ بدتر آتا ہے۔ پچھلے دور میں اگر 100 چوروں والے، ڈاکوؤں والے کام کیے تھے تو اس سے اگلے والے میں اس سے 10 گنا سے ضرب دے کر پھر وہ اتنے برے کام کیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے اگر گریز کر لیں تو پاکستان کو مہذب طریقے سے ہم آگے چلا سکتے ہیں۔ عورتوں کی بھی عزت رہنے دیں، بچوں کی بھی حفاظت رہنے دیں۔ کیوں یہ ٹارچر جو ہے ہم فیملیز کے اوپر انفلکٹ کرتے ہیں جس سے بچا جا سکتا ہے؟ سیاسی مخاصمت کے اندر اپنے مخالف کو جیلوں میں ڈالنا وہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں کافی عام ہے، وہ کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے۔ ایک کی حکومت آتی ہے تو وہ دوسرے کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیتا ہے کہ میرے لیے چیلنج نہ رہے، لیکن گھر کی عورت اور بچے، اس کی اوپر حفاظت بھی اور عزت بھی برقرار رہنی چاہیے۔ لیکن ساتھ تاثر یہ جا رہا ہے، اور وہ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس بھی کریں گے۔ فیصل واڈا نے اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ دے کر اس بحث کا آغاز کیا کہ ایک ڈیل کے نتیجے میں بشریٰ بی بی کی رہائی عمل میں آ جائے گی۔ یہ ایک دو روز پہلے سے انہوں نے کہنا شروع کر دیا، آج بشریٰ بی بی کی رہائی ہو بھی گئی۔ تو کیا کوئی ڈیل ہے، ایسا ارینجمنٹ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو دیا گیا؟ عمران خان کو وکلاء سے ملنے کی اجازت بھی مل گئی، کیونکہ اس آئینی ترمیم سے پہلے حکومت نے پوری کوشش کی تھی کہ عمران خان قید تنہائی میں رہیں، ان کے وکیل یا ان کے پارٹی کے لوگ ان سے انٹریکٹ نہ کر سکیں۔ اس کا شاید ایک انڈائریکٹ فائدہ یہ تھا کہ عمران کے نیچے ان کی پارٹی ڈائریکشن لیس ہوتی ہے، وہ اپنے پولیٹیکل ڈیسیژن بھی لینے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ یہ اچھا پہلو کہہ لیں یا منفی پہلو کہہ لیں، لیکن اسی ایک شخص کے نیچے وہ فیصلہ سازی کر سکتے ہیں۔ اگر وہ شخص منظر سے ہٹتا ہے تو پارٹی اس کے نیچے یہ طے نہیں کر پاتی کہ ہم پولیٹیکل کمیٹی میں بیٹھ کر کون سا فیصلہ کریں، کیا اس جو آئینی کمیٹی ہے اس کا حصہ ہوں یا نہیں، مولانا فضل الرحمان سے جو چیزیں طے کی ہیں اس کو انڈورس کریں یا نہیں، یا ان کی کھلی مخالفت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے۔ وہ یہاں تک کرنے سے فیصلہ گریز کرتے ہیں۔ تو یہاں پر عمران خان سے جو ملاقات کی پابندی تھی، کسی حد تک میں کہوں گا کہ حکومت کو اس کا فائدہ ہوا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف بالکل بے یار و مددگار رائٹ اور لیفٹ دیکھتی رہی ہے کہ کیا کرنا ہے، ان ترامیم کی حمایت کرنی ہے یا مخالفت کرنی ہے، پورے پروسیس کا حصہ بھی بنے، ایون سینٹ اور قومی اسمبلی میں ووٹ بھی ڈال دیے، اور پھر چیف جسٹس کی تعیناتی کے وقت کہا کہ نہیں، ہم اس کمیٹی میں نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ اس وقت انہیں لگا کہ سوشل میڈیا سے انہیں بہت برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ دوسرا عمران خان کا ایشو ہے، کیا بشریٰ بی بی کی رہائی اگر عمل میں آئی ہے تو اس کا فائدہ عمران خان کی رہائی کی شکل میں سامنے آ سکتا ہے؟ اس کے اوپر ایک تاثر یہ ہے کہ نہیں، عمران خان ایٹ لیسٹ اگلا 1 سال جیل میں گزاریں گے۔ جو آج پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکا ہیں، ریاست علی اعزاز صاحب ہیں صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار سے، اور سینیٹر ہمایوں محمد صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے۔ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سینیٹر صاحب، آپ سے آغاز کروں گا۔ یہ جو ڈیل والا تاثر ہے، پہلے تو اسی کی وضاحت فرما دیں کہ کہیں کوئی انٹریکشن ہوا بیہائنڈ دا سین، ایسی کوشش ہوئی کہ کچھ ٹیمپریچرز نیچے لائے جائیں، کوئی ورکنگ ریلیشن شپ امپروو کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں ندیم صاحب، سب سے پہلے تو میں ایک بات بتاؤں گا، جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ یہ عورت، گھر کی عورت کی بات کرتے ہیں اور سب کی، میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں، لیکن فار دا سیک آف ڈیفینیشنز، گھر کی عورت اور پولیٹیشنز کے درمیان میں فرق ہے۔ گھر کی عورت وہ ہوتی ہے جو پولیٹکس میں حصہ نہیں لیتی، جو باہر آ کے کانٹیسٹ نہیں کرتی، جو کمپین نہیں کرتی، جو پبلک آفس نہیں ہولڈ کرتی، جو اپنی پارٹی کی پوزیشن ہولڈ نہیں آپ کرتی، یہ اگر وہ گھر کی آرگومنٹ عورت لیں ہے۔ گے تو میں آپ کو پھر آرگیو کروں گا کہ بشریٰ بی بی کے متعلق سن یہ لیں، تاثر تھا کہ پنجاب حکومت میں بزدار کی موجودگی بشریٰ بی بی کے فیصلے کی وجہ سے۔ میں اس کے اوپر آپ کو 150 اور مثالیں دے دوں گا کہ فرح یا جمیل گجر کا کیا رول تھا، لیکن اس کو چھوڑ دیں، بشریٰ بی بی کی رہائی پہ آ جائیں۔ وٹ ایور اٹ از، وہ ایک تاثر ہے، تاثر نہیں ہے، وہ ایک تاثر ہے،
اس کے دیکھیں اس کے وہ تاثر ہے، وہ ڈائریکٹلی وہ انڈائریکٹلی کچھ نہیں ہے، وہ انڈائریکٹلی اس کے تھرو اس کے تھرو اس کے تھرو میں اعزاز صاحب کے تھرو آپ کے تھرو جا کے اگر آپ اصرار کریں گے تو میں آپ کو کہوں گا کہ بی بی کی ڈائریکٹ انوالومنٹ کی وجہ سے بزدار چیف منسٹر پنجاب تھا، اور میں اس کو کسی شک کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا. میں آپ سے ڈس ایگری کروں گا، میں آپ سے ڈس ایگری کروں گا، لیکن وہ اس چیز کو میں تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کروں گا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا، ہاں یہ ضرور بات ہے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. ٹھیک ہے، یہ میں ضرور کہوں گا. اب آ جاتی ہے ڈیل کی. دیکھیں سمپل سی بات یہ، اگر میں ڈیل کرنے والا، یہ یاد رکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، یا بندہ اصول پہ کھڑا ہوتا ہے یا بندہ ڈیل کرتا ہے. یہ شروع سے اس کی نیچر میں ہوتا ہے. اگر میں ڈیل کرنے والا بندہ ہوتا ہوں نا تو پہلے 6 مہینوں میں ڈیل کرنا شروع کر دیتا ہوں. میں پہلے 6 مہینوں میں اپنے اگلے فیوچر کے بارے میں دیکھنا شروع کر دیتا ہوں کہ کیا ہے، اور میں اسی وقت وہ چیز کرنا شروع کر دیتا ہوں. میں جا کے جیل کے اندر سے جا کے میں لوگوں کو للکاروں گا نہیں. آپ نے اس سے پہلے کسی ایسے پولیٹیشین کو دیکھا ہے کہ جو جیل کے اندر جا کے اور اس نے ڈیل کی ہو، وہ باہر نکل رہا ہو اور جیل کے اندر سے للکار رہا ہو، سسٹم کو پورے کو للکار رہا ہو؟ نہیں کیا. آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا. تو اگر ڈیل کرنی ہوتی وہ آج سے سال پہلے ڈیل کر چکے ہوتے. اگر ڈیل کرنی ہوتی، ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ ڈیل کے لیے جو لفظ سننے میں آ رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے عام بات کی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کو کہہ رہے تھے کہ آپ 2 سال کے لیے خاموش ہو جائیں، کچھ نہ بولیں، آپ کو ہم نکال دیں گے، لندن چلے جائیں، ہم آپ کو نکال دیں گے، خاموش ہے. اس نے کہا میں 3 سال کی بات کرتا ہوں، میں 3 سیکنڈ خاموش نہیں رہوں گا. ڈیل کرنے والا یہ بات نہیں کرتا. ڈیل کرنے والے کی عمران خان کی فطرت نہیں کہ وہ ڈیل کرے. اگر اس نے ڈیل کرنا ہوتا وہ کبھی اس پوزیشن پہ آتا ہی نہ. اگر اس نے ڈیل کرنا ہوتا، اس کے پاس مشرف کے زمانے میں کوئی 26 سیٹیں ہوتی ہیں. اگر وہ ڈیل کرنے والا بندہ ہوتا تو وہ آج سے تقریباً کتنے جنرل مشرف اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ عمران کو اگر 26 سیٹیں دیتے تو عمران خان ان کے ساتھ وزیر بن کے بیٹھے ہوتے. انہوں نے عمران کو 26 سیٹیں نہیں دی. بن کے بیٹھا ہوتا. عمران کو انہوں نے 26 سیٹیں نہیں دی. میں نے ان کے جنرل مشرف کے بہت سے انٹرویوز کیے ہوئے ہیں، اس لیے آپ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں. ایک علی مین گنڈا پور کا میں آپ کو سننا چاہوں گا، پھر آزاد صاحب سے بھی اس کے اوپر رائے لیں گے. دکھائی گئی انہوں نے اسمبلی میں جس دن ڈی چوک میں احتجاج لے کر آئے تھے اور پھر وہ اچانک غائب ہو گئے، جس کے متعلق تاثر یہ تھا کہ خفیہ مذاکرات میں مصروف تھے. اس کے بعد وہ اسمبلی میں نمودار ہوئے اور انہوں نے کیا کہا؟ تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ اداروں میں وہ لوگ جو چاہتے ہیں اور انشاءاللہ سب چاہتے ہیں، صرف یہ ہے کہ وہ اندر کی جو چیز ہے وہ باہر آنے کے لیے ٹائم لگ جاتا ہے. اب قوم کی پوزیشن دیکھ کر تمام ادارے بیٹھ کر ایک فیصلہ کریں گے. میں انتظار کروں گا اس بات کا، جلد پاکستان کے لیے ایک اچھا فیصلہ سامنے آئے گا. اب آزاد صاحب آپ نے یہ بیان سن لیا، کامنٹ آپ ان کی تقریر کے اوپر بھی اور گنڈا صاحب کے بیان کے اوپر دونوں پہ کر دیں. دیکھیں پہلے میں جو بیل کے حوالے سے آپ نے کہا، میں اس پہ ایک لیگل بات کرنا چاہتا ہوں. بیل جو ہوتی ہے نا ندیم بھائی، یہ ہوتی ہے ڈسکریشن، یہ ادھر وے استعمال ہو سکتی اور یہ ایز اے میٹر آف رائٹ نہیں ہوتی. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کوئی ڈینٹ ڈاؤٹ، کوئی ایسا لیکونا کیس کے پراسیکیوشن کے اندر ہو تو اس کا بینیفٹ جو ہے نا وہ ملزم یا ملزمہ کو دیا جاتا ہے. اور یہ بیسیکلی چینج آف کسٹڈی ہوتی ہے. اب جوڈیشل کسٹڈی سے اس کو ایک گارنٹر، ایک شورٹی اس کے حوالے سے اس کو کر دیے گا. 10 لاکھ کے مچلکے بھرے ہیں اور اس پہ رہائی ہوگی. یعنی چینج آف کسٹڈی ہے کہ وہاں انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ یہاں سے آپ نے نوما نہیں ہونے دینا جی. انہوں نے یہ ضروری توشہ خانہ کے پتہ نہیں 6 کیس نئے گھڑ لیے، فضول کیس تھے، لیکن وہ 9 مہینے جیل کاٹی نا. اس میں یہ کہ دیکھیں 9 ماہ بالکل بیہائنڈ دی بار وہ رہیں، بالکل ٹھیک ہے. لیکن کورٹ نے جب فیصلہ کیا انہوں نے کہا کہ اس کے اندر یہ لیکوناز ہے. پہلے نظر نہیں آئے تھے نا جب بیل ان کی لگی ہے، بیل ابھی لگی ہے، بیل ابھی لگی، نظر ہی تب آتے ہیں جب پہلے نیب کورٹ سے ان کی ریجیکٹ ہوگی، ٹھیک ہے، پھر آ گئے ہائی کورٹ. نیب والوں کو پتہ نہیں چلا کہ لیکوناز نہیں. وہ دیکھیں ہر کورٹ جو ہے نا اپنے اینگل سے اس کیس کو دیکھتی ہے. سپریم کورٹ میں جا کے لوگوں کی اب رہائی کیسے ہوئی یہ بتا دیں، چھوڑیں ججوں کے اوپر میں کوئی سخت کامنٹ نہ کر دوں. میری ذاتی رائے میں جس جج نے بیل دی ہے وہ بہت انٹیگریٹی والے جج ہیں، وہ بہت اپ رائٹ انسان ہے. میں کہتا ہوں کمال کے اعلیٰ ظرف جج ہیں. میں اس ہائی کورٹ کا صدر ہوں، میں ان تمام ججز کو جانتا ہوں، بہت انٹیگریٹی والے. آئی ہیو نو ورڈ.
میں کہتا ہوں اتنے میچلیس انسان ہیں, اتنے کمپٹنٹ اور اتنے اپ رائٹ آنیسٹ ان جج سے ہیں. نیچے جو جج جب تک ضمانت نہیں دے رہے تھے ان کے متعلق یہ رائے دے رہے ہیں. دیکھیں جب تک دیکھیں ان کے پاس وہ موٹو اختیار تو نہیں ہے ہائی کورٹ کے پاس, وہ تو جب میٹر ان کے سامنے آئے گا تو وہ میں ہائی کورٹ کے اوپر تو کمنٹ ہی نہیں کر رہا, میں تو کہہ رہا ہوں ساری عدالتوں سے کیس ہو کے وہاں تک پہنچا نا جی. تو وہ نیچے والا ہے نا, تو اسی لیے اوپر گیا نا کہ نیچے ہائی سے کورٹ کے سائڈ تو ہو سارے جج ہی اچھے, میں تو شاباشی دیتا ہوں بالکل ججوں کو. ٹھیک کہہ رہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے, اور انہوں نے فیصلہ بالکل میرٹ پہ کیا ہے. اور چونکہ پراسیکیوشن نے یہ کہا کہ یہ مین ملزمہ ہے, اب اس میں ایک اور ٹیکنیکل بات ندیم بھائی بڑی امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں کہ یہ مین ملزمہ ہے. اگر پرنسپل اکیوز کی بیل ہوگی تو عمران خان تو پھر پرنسپل اکیوز نہیں, Principal accused تو نہیں. پھر تو آن دا گراؤنڈ آف پرنسپل آف کنسسٹنسی. لیکن یہ کمال کا کیس یہ ہے کہ عمران خان پرائم منسٹر تھا, توشہ خانہ کا گفٹ عمران خان لے کے اپنے گھر آ سکتا تھا, وہ پرنسپل ایکیوز نہیں ہے, اس کی اہلیہ پرنسپل ایکیوز ہے. یہ تو ان کا کیس ہے نا پراسیکیوشن, تو کمال کا کیس ہے نا, پراسیکیوشن نے جب یہ کمال کا کہہ کیس دیا کیا ہوا نا جی. تو اس کا بینیفٹ عمران خان کو جائے گا, ان کی بیل آسانی سے ہو جائے گی. وہ اس کیس میں ہو جائے گی تو کسی اور کیس میں شروع ہو جائے گی پکڑ. وہ ایک الگ ایشو, وہ تو لیکن بشرا بی بی کے معاملہ کیس ہے. میں نیا کیس نہیں گھڑا گیا نا, گھڑا جا سکتا تھا. اس میں یہ آپ دیکھیں نا بشرا وہ کہہ دیتے کہ ریاست علی اعزاز صاحب جا رہے تھے, اس کے تحت ریاست علی اعزاز صاحب کو خطرہ ہے بشرا بی بی سے, اس لیے بشرا بی بی کو دوبارہ 6 مہینے کے دیکھیں اندر اگر تو وہ آج کیس نہیں نا ہوا. آرڈر ڈسٹرب ہو سکتا ہے تو وہ جو 16 ایم پی او کے تحت اور اس سے وہ نظر بند کر دیتے ہیں. وہ آج رہائی کیسے ہوئی یہ بتائیں آپ. ان کی بیل ہوئی, میری ذاتی رائے میں میرٹ پہ بیل ہوئی ہے. ٹیکنیکل باتوں کی طرف بالکل جو بیل تھی یہ ڈسکریشن تھی, اور کورٹ نے ایک اچھا سپیکنگ آرڈر کیا ہے. نیا کیس بھی نہیں بنایا آج. دیکھیں یہ بطور پنشمنٹ, یہ میری بات سن لیں, بڑی امپورٹنٹ بات, بطور سزا کسی کو بیہائنڈ دی بار نہیں رکھا جا سکتا. اگر کورٹ سمجھتی ہے کہ اس کے اندر اس کو جو سزا ہوئی ہے اس کا بھی اپیل کا فیصلہ ہونا ہے, ان دا مین وائل لگتا ہے کہ کیسا ایسا اسٹیبلش نہیں ہوا. آزاد صاحب سے جو جواب لینا چاہتا ہوں وہ آزاد صاحب جواب دینے سے میں نے گریز جواب کر رہے دے ہیں. دیا, کورٹ نے بالکل میرٹ پہ فیصلہ کیا. میں چونکہ ایک لا کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں لا کی بات کرتا ہوں, سیاسی جواب یہ دیں گے. بلال اظہر کیانی صاحب نے آج ایک نیا کیس توشہ خانہ 3 بنا دینا تھا اگر ضمانت نہ کرنی ہوتی. یہ تو ان کی ڈسکریشن ہے, آپ کو پتہ ہے نہیں نہ بنایا. میری بات سنیں, یہ تو 788 اصل کام بھی دیتے ہیں. بلال اظہر کیانی صاحب, بشرا بی بی کی ضمانت, کیا یہ کوئی ہوا کی تبدیلی, ہوا کا رخ بدل, کچھ ایسا کچھ ہو رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا, اور تھوڑا لیٹ آنے کی تاخیر کر میں معذرت خواہ بھی ہوں جی. ندیم صاحب بات یہ کہ میرے لیے یہ کوئی میجر ایونٹ یا کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے. کمال ہے, ملزم تو یہ تحریک انصاف کی آپ کہہ لیجئے کہ سب سے بڑی, سر میرے نزدیک پاکستان تحریک انصاف بھی کسی اہمیت کے حامل نہیں ہے. اس لیے بشرا بی بی اور ان کے جرائم جو ہیں وہ جرائم تو رہتے ہیں. دیکھیے ملزمات تو وہ بھی ہیں, جرائم کا معاملہ ہوا نا جی, بالکل توشہ خانہ والا جرم تو ہے, جرم تو ابھی دیکھیے ابھی تو ملزمات تو ہیں نا جی, بیل ہی ہوئی ہے نا, چلیں وہ چلی جائیں, ہم تو انتقامی اس کارروائی میں بلیو نہیں کرتے ہوئے ہیں. سر کیانی صاحب جانے ہی دیں, اس میں تو آپ کی ساری پارٹیوں کی ساری لیڈرشپ. دیکھیے جب آپ خانہ کعبہ کی گھڑی بیچیں گے اور جب آپ کو توشہ خانہ کے تحائف ملیں گے اور اس کے اندر آپ ان تحائف کو اپنی بیوی اور ان کی اکامپلس کے ذریعے بیچیں گے, ڈکلیئر نہیں کریں گے, اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو پھر جرم تو ہوگا نا. اچھا کیانی صاحب, میں عمران خان کو ایک مسئلے پہ نا بہت تنقید کرتا تھا. وہ اس نے مارچ کرنا تھا پشاور سے, تو وہ اس کا نام وہ امر بالمعروف رکھا ہے کیونکہ یہ اسلامک استعارے جو ہے نا ہمارے جذبات کو بھڑکانے میں بڑی معاونت فراہم کرتے ہیں. آپ کی حکومت جو ہے پہلے دن سے ایک نیگیٹو اپروچ کے اوپر ہے, اور وہ ہے خانہ کعبہ کی گھڑی بھیج دی. خانہ کعبہ کی اس کے اوپر فوٹو بنی ہوئی ہے جو ہمارے لیے دلوں کے, ہمارے احترام کے قریب ہے, لیکن خانہ کعبہ کی فوٹو ہے, اس کے اندر گھڑی ہے, وہ ڈیزائنر گھڑی ہے, بہت پریشیس ہے, بہت قیمتی ہے, لیکن آپ اس کو خانہ کعبہ کی گھڑی کہہ کے بیچتے اس لیے ہیں کہ اس سے ہمارا کوئی مذہبی جذبات یہ نیگیٹیوٹی عمران کے اندر بھی تھی. نہیں سر, وہ قاسم علی سوری اس کے کان میں کہتا تھا تھوڑا اسلامک ٹچ ڈال دو, تو وہ عمران کہتا تھا میں وہ ہوں جو خود کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو کہتا ہے. تو آپ دونوں سیاسی جماعتوں کو اس کے علاوہ بھی کچھ دکھانا چاہیے. اب آپ نے چونکہ ججمنٹ کی ہے میرے اوپر تو میں اس کے اوپر کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. جی ہرگز بھی میرا یہ امپلیکیشن نہیں ہے, ہرگز بھی میں ریاست مدینہ کے نام پہ ہپوکریسی بیچنے کے حق میں نہیں ہوں جو عمران خان نے کیا, اور ہرگز میں اس چیز میں بلیو نہیں کرتا کہ مذہب کو استعمال کیا جائے سیاست کے لیے. مگر ایک گھڑی خانہ کعبہ کی میں نے اس لیے نہیں کہا کہ میں کوئی مذہبی جذبات اجاگر کرنا چاہ رہا ہوں. میں اس تناظر میں ضرور کہوں گا کہ ایک آپ کے دوست ملک نے ایک سمبولک
ایک ریاست کے ہیڈ کو نامناسب حرکت ہے، دوست نے دوست ملک نے دی اور آپ نے جا کے بھیج دی. ایک سمبلزم ہے نا جی اس کا. آپ نے اس تحفے کی اہمیت یہ بنائی کہ سستے داموں انڈکلیئر کر کے بیچ دی. آپ نے اس کو ایک اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ایک وہ معاملہ تھا جس کے اندر اس کا ایک سمبلزم ہے ایک دوست ممالک کے درمیان دوستی کا، اور آپ نے اس کی یہ اہمیت کی. تو یہ آپ کی سوچ ایز اے مسلط شدہ وزیر اعظم دکھاتی ہے. میں ہرگز بھی اس طرح کی سیاست میں بلیو نہیں کرتا جو عمران خان نے بار بار مذہب کو بیچ کر کرنے کی کوشش کی ہے. ان کے حرکات کچھ اور ہوتی ہیں، باتیں وہ کچھ اور کرتے ہیں. تو اسی لیے ہم تو ہرگز اس میں بلیو نہیں کرتے، اور میں ہرگز بھی جو آپ نے بات کی اس تناظر میں نہ بات کرتا ہوں نہ میں آئندہ کبھی کروں گا. ویسے توشہ خانہ کے تحفے لینا، ان کو بیچنا اور کم ویلیو کے اوپر 20% یا 50% پہ لے جانا، اور وہ ویلیو وہ جو FBR کے آفیشل مانگتے ہیں، یہ ساری چیزیں قابل مذمت ہیں. وہ تمام لیڈرز جنہوں نے ایسے تحفے لیے ہیں، وہ نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے، نواز شریف نے لیے ہیں، زرداری صاحب نے لیے ہیں، اور آپ سارے اس میں برابر کے PTI والے قصوروار ہیں. وہ شرم کا مقام ہے جس نے وصولیاں کی. نہیں، یہ اس طرح ہی ہے جیسے آپ پاناما کیس اور 9 مئی کے جرائم کے ایکویولنس اور ان کے اندر قید کی ایکویولنس کرنے لگ جائیں. ایک ایکسپریسلی لیگل کام ہوا اور ایک ایکسپریسلی انلیگل کام ہوا. یہ دونوں صورتوں میں غیر اخلاقی کام ہے. میں اس کی جسٹیفیکیشن آپ کو دوں گا، نہ ان کو دوں گا. چاہے آپ حکومت ہیں تو آپ رہیں حکومت، لیکن توشہ خانہ عمران خان صاحب نے جانتے بوجھتے کہ لیگل کام کیا، اس میں ان کی وائف بھی انوالو ہوئی، ان کی دوست فرا گوگی بھی انوالو ہوئی، اور یہ کام ہوئے. پچھلے توشہ خانوں کی لسٹیں چھپی ہیں، ہم نے ساروں کی پڑھ لی ہیں، وہ قابل ستائش کام تھا. نہیں دیکھیے بات یہ ہے 20% ویلیو کے اپنے رول بنا کے اپنی کابینہ کے لوگوں سے ویلیویشن کروا کے تو خود گھروں کو تحفے جو لے گئے ہوئے ہیں وہ سارے اچھے کام کیے ہوئے ہیں. نہیں دیکھیے وہ تو اس کے حوالے سے عمران کا بھی اتنا ہی برا کام ہے جتنا آپ کا ہے. یہ رول ہے جس کو ہمیں ساروں کو سپورٹ کرنا پڑے گا. ایک کیانی صاحب کو وہ گنڈا پور صاحب کا بیان سنائیے. اصل میں ہم جو سوال تھا اس کو چھوڑنا پہ لگ گئے ہیں، وہ دوبارہ گنڈا پور کا بیان سنائیے گا. مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ اداروں میں وہ لوگ جو چاہتے ہیں اور انشاءاللہ سب چاہتے ہیں، صرف یہ ہے کہ وہ اندر کی جو چیز ہے وہ باہر آنے کے ٹائم لگ جاتا ہے. اب قوم کی پوزیشن دے کر تمام ادارے بیٹھ کر ایک فیصلہ کریں گے. میں انتظار کروں گا اس بات کا، جلد پاکستان کے لیے ایک اچھا فیصلہ سامنے آئے گا. بتائیے کیانی صاحب، تمام ادارے فیصلہ کریں گے، پاکستان کے لیے جلد اچھا فیصلہ سامنے آئے گا. بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ گنڈا پور اس لیے غائب ہی اسی لیے ہوئے تھے، آج پھر رہائی ہو گئی ہے، یہی اچھا فیصلہ سامنے آ گیا. مجھے جی اس شخص کی باتیں معذرت کے ساتھ فضول ہیں، اس سے زیادہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. ایک غنڈہ ہے جس کو CM KP عمران خان نے بنایا ہے. جی بالکل چیف منسٹر KP کو یہ کہہ رہے ہیں. جی عمران خان صاحب نے سوچ سمجھ کے ان کی پارٹی کے اندر بہتر لوگ، ہمایوں مومن صاحب جیسے بہتر لوگ چاہیے چیف منسٹر. نہیں اگر چیف منسٹر غنڈہ گردی پہ اتر ہے تو اس کو غنڈہ ہی کہنا چاہیے. ایک غنڈہ گردی کو چیف منسٹرشپ کے پیچھے آپ چھپا نہیں سکتے. اگر آپ نے غنڈہ گردی پہ اترنا ہے ریاستی مشینری استعمال کر کے، اور آپ نے گولیلے اور ڈنڈے اور پستولیں ہی اٹھا کے پھرنا ہے، تو غنڈہ گردی کو غنڈہ گردی کہنا پڑے گا. یہ میں یہ الفاظ کسی لطف کے ساتھ یا میں کوئی شوق کے ساتھ نہیں کہہ رہا. میں چیف منسٹر کو نہیں چاہوں گا کہ آپ یہ لفظ استعمال کریں. تنقید کریے کہ ان کا طرز سیاست بالکل نہیں، طرز سیاست نہیں ہے. ڈنڈے مارنا، شیلنگ کرنا، ٹیئر گیس استعمال کرنا، ریاستی مشینری استعمال کرنا، تھریٹن کرنا اسٹیٹ کو، آئین کو، خواتین کو، صحافیوں کو اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کر گالیاں دینا غنڈہ گردی. میں نے سب سے پہلے اس کے اوپر تنقید کی، کمنٹ کیے، چیف منسٹر پنجاب کے اوپر کمنٹ کیے، میں نے یہاں اس پروگرام میں، مگر یہ غنڈہ گردی. لیکن اگر آپ بیٹھ کے میرے پروگرام میں اس پہ اوپر یہ لفظ استعمال کریں گے، میں آپ پہ بھی تنقید کروں گا. نہیں سر، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے عوامل غنڈہ گردی کے زمرے میں. ہمایوں صاحب آپ جواب دیں گے سر. دیکھیں اس طرح سب سے پہلے تو میں ایک بات بتا دوں، تو جو توشہ خانہ کے کیس کی آپ بات کر رہے تھے، توشہ خانہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وہ سارے کے سارے غلط ہیں. آپ توشہ خانہ جو ایک کیس آپ بناتے ہیں، مطلب فرض کریں میں نے توشہ خانہ سے یہ گلاس لیا ہے، اس کے اوپر جو میرا کیس بنا ہے، آپ میرے اسی طرح کا ایک اور کیس اب آپ کہیں کہ یہ مگ لیا ہے، پھر آپ کہیں کہ یہ پینسل لیا ہے، یہ کر نہیں سکتے. سر توشہ خانہ لینا ہی بری بات ہے. یہ لیگل آپ اس ڈیٹیل میں مت جائیں. سب سے پہلے توشہ خانہ میرا ٹاپک نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو صرف بات بتاتا ہوں. پہلے تو یہ کیس اس طرح 2 3 ہونے ہی نہیں چاہیے تھے، نمبر 1. نمبر 2، جب آپ لیگلی بات کرتے ہیں ایز پر پاکستان لا، پاکستان کا لا یہ کہتا ہے کہ 2 چیزوں کے علاوہ ہر چیز آپ کی کیبنٹ اس کی قیمت مقرر کرتی ہے اور آپ وہ لے سکتے ہو. یہ پاکستان کا لا کرتا ہے. 2 چیزیں جس کو ایکسکلوڈ کرتا ہے، ایک گاڑی اور دوسرے اینٹیکس. پڑھ لے، یہ 2 چیزیں آپ نہیں لے سکتے. ان میں سے ایک چیز لیے نا، وہ ہمارے سب سے شریف خاندان وغیرہ نے لیے، وہ گاڑی ہے. اچھا، اس کی بازی کی بات یہ منصور علی خان کے پروگرام میں مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ ڈکلیئر کیے اپنے ایسٹس میں کہ میں نے یہ BMW لی ہے. پھر جب احساس ہوا پیچھے سے کہا گیا کہ نہیں، میں ان
चीफ मिनिस्टर साहिबा की बात कर रहा हूं जो बगैर किसी मदद के एक सेंटेंस पाकिस्तान के बारे में लिख नहीं सकती है। एक सेंटेंस इमरान खान जलसों में तकरीरें करते हुए यूसुफ रजा गिलानी का नाम लेकर कहते थे कि हीरो का सेट वो घर ले गया। कितनी बुरी बात है, शर्म की बात है। ये बात इमरान खान ने 1001 दफा यहाँ ये डी चौक के धरने में कही थी, और वही इमरान खान हीरो का सेट खुद ले जाए तो कैसे लोग काबिल कबूल उसको कहेंगे? गलत है। देखिए, लेट्स कीप द मोरालिटी एंड लेट्स कीप द जो लॉ है उनको फिलहाल अलग। मैं मोरालिटी पे बाद में आऊंगा, मैं फिलहाल बात करता हूं। अभी बिलाल साहब ने एक बात की, इन्होंने कहा कि वो सारे गुंडे हैं जो स्टेज पे जाके इस तरह की बातें करते हैं। मैंने गंडापुर के बारे में कहा, मैं उसी रेफरेंस से आ रहा हूं। औरतों के बारे में बात करते हैं और इस तरह की बात करते हैं। पाकिस्तान उस डेफिनेशन के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा गुंडा कौन है? जिसने औरत की तस्वीरें ऊपर से फेंकी, है कि नहीं है? आईजीआई के जमाने में, जिस मर्जी जमाने में, है कि नहीं है? अच्छा, उस बंदे ने, दूसरी बात यह कि उस बंदे ने आज तक पाकिस्तान में, मुझे एक बात बताएं, वो जो ना जलियांवाला बाग की ट्रेजेडी के बाद सिर्फ उस तरह की एक ट्रेजेडी हुई है, वो है ये जो मॉडर्न टाउन में उस तरह का वाहिद, ये वाहिद है। आप उस सोच को देखें। और अच्छा, ये वही सोच है। उस वक्त कौन सा लॉ आ रहा था जो इन्होंने अभी पास किया? उस वक्त जो लॉ आ रहा था वो आ रहा था जिसको हम रोलेट एक्ट कहते हैं। मुझे आजाद साहब इस पर बेल आउट करेंगे। रोलेट एक्ट में क्या था? आप इनडेफिनेट पीरियड के लिए किसी भी बंदे को बगैर किसी जवाज के अंदर बंद कर दो। वो सब काम उस वक्त की जो क्या कह सकते हैं उसे, अपनी अंग्रेज वाली हुकूमत थी, और आजकल की वो जो इसको हम गोरी हुकूमत कहते हैं, और आजकल की चोरी हुकूमत ने वो की है। एग्जैक्टली वही काम किया है। अगर गुंडागर्दी की बात है तो इससे बड़ी गुंडागर्दी कोई नहीं थी। अगर गुंडागर्दी एज एन इंडिविजुअल बेसिस पे देखा जाए तो गुल्लू भट्ट वगैरह कहां से निकले? अगर गुंडागर्दी की बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर डंडे लेकर कौन गए? इनको तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो जाली है ना, उस जाली के ऊपर पीटीआई और उनकी शलवारों की फिक्र थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर डंडे लेकर करना वो नहीं थी। अच्छा, गुंडागर्दी की जाए, सिसिलियन माफिया किसको कहा गया? मैंने तो नहीं कहा। अच्छा, गुंडागर्दी की बात करते हैं, ये याद रखें। ब्रेक करीब आ गया, इसको वाइंड अप करें तो मैं ब्रेक ले लूं। देखिए जी, मैं आपको क्या बात बताऊं, मैं तो आप दोनों मेहमानों से दरखास्त कर रहा हूं कि एक दूसरे को गुंडा कहने के लिए एक आखिरी बात, देखिए एक आखिरी बात ये याद रखें, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी, और इससे बड़ा जुल्म इस पाकिस्तान के साथ कोई नहीं है। ये जो 26 जो जस्टिस अतर मिनल्ला जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, मैं आप दोनों जमातों को, क्योंकि आप सियासी मकासद के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, मैं आपकी शेयर की वो वाली यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए जिस मानों में आपने इस्तेमाल किया। मैंने जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बैठते हुए जजमेंट लिखते हुए कहा था कि अगर दीन को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये तौहीन दीन के ज़ुमरे में आता है। और अगर आप सियासी लोग ये नारे इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इससे लोगों को आप मोटिवेट कर सकते हैं, तो मैं इस पे ऊपर hold on. I respect what Justice Athar Minhalla has said as a judgment. I do not agree with him. आप ना करिए, ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। हमारी ब्रेक के अंदर जो है ना, लाइव प्रोग्राम से ज़्यादा भी डिस्कशन जारी है, लेकिन उसी से स्टार्ट करते हैं। रियासत अली एजाज साहब, बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि जो जुडिशल कमीशन का तस्वुर है जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने हैं, इसमें सियासी लोग बैठे होंगे और सियासी लोग बैठकर तय करेंगे कि रियासत अली एजाज साहब ये केस सुनेंगे, और फिर उसी के आगे दरख्वास्त पेश की जाएगी कि रियासत साहब ये केस है, हमारा मुकदमा भी सुने। तो ये क्या जुडिशल इंडिपेंडेंस के मुनाफी है या ये ठीक है? इस पे 17 जजमेंट्स हैं। 1994 सुप्रीम कोर्ट है, मलक असद केस है, 1996 सुप्रीम कोर्ट है, इस पे शरफरीदी केस है, 1989 है, पेज नंबर 509 कराची, बेताज, यानी 17 जजमेंट्स का मैंने जिक्र किया, जहां पे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इससे मुतासर होती है कि नहीं होती? होती। तो फिर ये चैलेंज होगी? तो बिल्कुल होगी। इसके अलावा भी जो आपने लेजिस्लेशन करनी है ना, वो ताबे होगी आर्टिकल 227 के,
وہ تابع ہوگی انجنکشن آف اسلام کے، وہ تابع ہوگی آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 3 کے، وہ تابع ہوگی آرٹیکل 8 کے۔ اب دیکھیں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا پرنسپل ہے کہ آپ نے پروگریسیولی جوڈیشری کو انتظامیہ سے الگ کرنا ہے۔ یہ 175 سب آرٹیکل 3 کہتے ہیں، اس کو امینڈ نہیں کیا گیا، تو یہ جو لیجسلیشن ہے یہ اس سے بھی متصادم ہے۔ اب آپ نے تو الگ کرنا تھا، آپ نے کیا کیا کہ وہ عدلیہ آپ نے اس کی سبارڈینیٹ کر دیا، آپ نے پارلیمنٹ کے بالکل ٹھیک ہے جو ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے اس کے بھی تصور کے خلاف کلیش کر گئی۔ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا پرنسپل تھا، یعنی ٹرائیکاٹمی یہ کہتی کہ 3 آرگن ہیں، 3 لیگز ہیں جس کے اوپر یہ آپ کا نظام چلے گا، کیا؟ پارلیمنٹ، انتظامیہ اور لیجسلیچر، عدلیہ۔ اب یہ تینوں نے اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرنا، کوئی ادارہ دوسرے میں ٹرانسگریس نہیں کرے گا، انٹرفیرنس نہیں کرے گا، لیکن بائی ویرچو آف دس لیجسلیشن اس سے یہ سارا کولیپس کر گیا۔ تو یہ تو پھر 2 بنیادی ایشو ہو گئے، ایک تو پہلے سیاستدان خود انتظامیہ حکومت بیٹھ کے بینچوں کی تشکیل سازی کرے گی، وہیں درخواست لے کے جائے گی، یہاں انڈیپینڈنس کا ایشو آ گیا، اور پھر انتظامیہ اور عدلیہ کو جو علیحدہ کرنا تھا وہ بھی اس سے متصادم ہو گیا۔ تو اس کے اوپر اگر چیلنج ہو جائے گی تو سنے گا کون؟ اور دوسری اس میں ایک بڑا کانسٹیٹیوشنل بینچ آپ دیکھیں کانسٹیٹیوشنل میٹر اس لیے چونکہ جس ایکٹ کی یا جس کانسٹیٹیوشن کے تحت اس کی کریشن ہے اس بینچ کی، اگر اس کو چیلنج کریں گے تو وہی لوگ جو لیجسلیشن کی کریشن ہے وہ کیسے بیٹھ کے سنیں گے؟ نو ون کین بی اے جج فار ہز اون کاز۔ تو پھر اس کا آپ کے پاس اس انوملی کو دور کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ ایک فل کورٹ ہو سکتی ہے، چونکہ یہ ایک چھوٹا میٹر نہیں ہے، یہ ایک بہت واسٹ میٹر ہے، ایک کانسٹیٹیوشن کا معاملہ ہے۔ تو وہ دیکھیں جس سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے میں اگریوڈ ہوں، میں اپنی درخواست بھی آپ ہی کے پاس لے کے آ جاؤں تو آپ مجھے کیا انصاف دیں گی؟ لیکن یہاں میں بینیفیشری ہوں اس ایکٹ کا۔ پاکستان میں ایک ماضی میں لطیفہ سنایا جاتا تھا کہ وکیل کرنے کی بجائے جج کر لیں، تو حکومت کی اس ترمیم کا مقصد یہ ہے کہ پہلے جج اپنی مرضی کا کمیشن بنا لے کانسٹیٹیوشنل بینچ، اور پھر اسی کے آگے جا کے درخواست دے دیں۔ لیجسلیشن میں دیکھیں میں نے کل بھی کسی شو میں شاید یہ بات کی تھی کہ سپریم کورٹ کے ججز اور باقی ہائی کورٹ کے ججز کی ویلیویشن کون کرے گا؟ یہ جوڈیشل کمیشن کرے گا، جس کے اندر وہ لوگ بھی ہوں گے آج کی جو یہ ہے اس کے اندر، اور یا جو جیسے چیف جسٹس لگانے کی کہ جوڈیشل کمیٹی جو ہے وہ چیف جسٹس لگائے گی، آج اس کے اندر کچھ وگلا ہے، اس کے علاوہ باقی سارے پارلیمنٹرین جنہوں نے لا بھی نہیں کیا ہوا۔ تو از اٹ پاسبل کہ آئندہ آنے والی جو کمیٹی ہوگی اس میں سارے وکیل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو وہ چیف جسٹس کو کیسے جج کریں گے؟ اس کی کیسے اس کی پروگریس رپورٹ کو وہ ڈسکس کریں گے؟ سیاستدان اس چیز کو کیسے لیتے ہیں اس کے اوپر بھی میٹر کرے گا۔ ابھی جماعت اسلامی کا میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ اس کو چیلنج کریں گے۔ افراد صاحب خٹک صاحب کی میں نے خبر کہیں پڑھی ہے کہ شاید وہ اس پہ عدالت میں گئے۔ پی ٹی آئی سے کل شعیب صاحب ہمارے ساتھ تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی جماعت غور کرے گی کہ ہم نے شاید اس کو چیلنج کرنا ہے، ڈیسائسیو آپ نے اناؤنس ابھی کرنا ہے کہ آپ نے چیلنج کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہم نے یہ یاد رکھے فرعون اور موسیٰ کا جو قصہ ہے نا وہ ابھی شروع ہونے والا ہے۔ فرعون کے گھر میں موسیٰ پلا تھا اور موسیٰ نے فرعون کو تباہ کیا تھا، یہی وہ ہونے والا ہے۔ مجھے جو اصل افسوس ہے نا اس ملک کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، دیکھیں آپ کی اس مثال کی میں وضاحت بھی نہیں پوچھ سکتا، میں بتا دیتا ہوں، پوچھا تو کنٹمپٹ لگ جائے گی، نہ ہی وضاحت کریے گا۔ ٹھیک ہے، میں اس طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیں اس ملک میں بڑے عرصے بعد یکے بعد دیگرے 3 ایسے ججز آ رہے تھے کہ جو میرٹ پہ کسی بھی لحاظ سے کسی سے کم نہیں ہے۔ تینوں جج اچھے جن کا نام تھا، تینوں جج، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اور جسٹس یحییٰ افریدی، تینوں کمال کے، ان کی آپ بایوگرافیز پڑھے سر، لیکن ان تینوں کے درمیان میں مطلب A+A+A+، اب ان میں جب ہم تینوں کو کرتے ہیں تو پاکستان کا اس وقت ایک جج ہے جو انٹرنیشنل جورسٹ کہلاتا ہے، وہ ہے جسٹس منصور علی شاہ، جس کو دنیا ریسپیکٹ کرتی ہے، پاکستان کو چھوڑ دے، جس کو دنیا ریسپیکٹ کرتی ہے۔ ہم نے اس کو ہٹا دیا فور وٹ ایور ریزن۔ یا افریدی کی بھی عزت میں کمی نہیں ہے، میں ایکولی گڈ جج ہے، تینوں A+A+A+، ٹھیک ہے نا، 99.99% ہے، لیکن ایک بندہ 99.9% ہے، تو ہی از سلائٹلی بیٹر۔ انٹرنیشنل جورسٹ ہونا وہ نہیں ہے، اور کوئی نہیں ہے، یہ منصور علی شاہ ایک چیز ہے، تو مجھے اس کا افسوس ہے۔ لیکن دیکھیں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں 1996 کے بعد سے ایک بات چلنی شروع ہوئی تھی کہ جیسے جسٹس منیر تھے، جیسے جسٹس نسیم حسن شاہ تھے، ہونا ایسے چاہیے جوڈیشری کہ وہ پولیٹیشنز کی انوالومنٹ سے باہر ہو، جیسے آپ نے کہا نا ایگزیکٹوز کے انڈر نہ ہو، ایگزیکٹو سے انڈیپینڈنٹ ہو، جس کو ہم کہتے ہیں سیگریگیشن آف پاورز۔
Segregation of powers means اختیارات کی تقسیم ہے علیحدہ علیحدہ, in عدلیہ powers. کا علیحدہ, انتظامیہ کا علیحدہ. Powers. مجھے آپ نہ کنٹرول کرے. اب وہ چیز آئی تھی یہ 18th amendment میں 2010 میں بھی یہ بات چلی تھی, جس کو اگر آپ مارچ 2010 کا اگر آپ ایک انٹرویو طلعت صاحب کے اور عمران خان کی دیکھ لیں, اسی پوائنٹ پہ عمران خان کا یہی پوائنٹ تھا کہ آپ کیسے ان ججز کو ایگزیکٹو کے اندر لا سکتے ہیں کہ جو وہ کر لیں. یہ چیز ان پرنسپل ڈیموکریسی کے خلاف ہے, ان پرنسپل. اچھا, اس چیز کو آپ نے ختم کرنا ہے. اب بات کیا ہوگی, ہو گئی ہے یہ کیس, پی ٹی آئی کرے نہ کرے, میں کر دوں آپ کر دیں, یہ چیلنج ہو جائے گا. اب چیلنج ہو جائے گا تو اس کا ایک ہی حل ہوگا, اور وہ حل میرے لحاظ سے بھی یہی ہے کہ وہ حل یہ ہوگا کہ وہ جائے گا فل کورٹ. اچھا کیانی صاحب, یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جا چکا ہے, یہ تو ہے نا کہ کون کون جائے گا, سپریم کورٹ میں جا چکا ہے, اور اس کے ایک دو ایشوز کے حوالے سے سپریم کورٹ کو بیٹھ کے طے کرنا پڑے گا. بذات خود ابھی تک یہ کنسیپٹ بھی کلیئر ہونا ہے کہ کون سا معاملہ کانسٹیٹیوشنل بینچز میں جائے گا. پھر کانسٹیٹیوشنل بینچز کی تشکیل وہ ایک تھوڑا سا اس میں تھورنی ایشو ہے, سپریم کورٹ کو اس کے اوپر رائے دینی پڑے گی. آپ کو کیا لگتا ہے یہ سیل تھرو کر دے گا سپریم کورٹ؟ ندیم صاحب, میرے نزدیک تو سب سے پہلے میں آئین کی دو شقیں پڑھنا چاہوں گا, کیونکہ آئین کا ہی حوالہ, وی آر ہیونگ آرگیومنٹ اینڈ ڈبیٹ ہیئر, تو اس میں دو شقیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل کے حوالے سے پڑھنا چاہوں گا. ایک ہے آرٹیکل 239(5) جو کہتا ہے کہ نو امینڈمنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن شیل بی کالڈ ان کوسچن ان اینی کورٹ آن اینی گراؤنڈ واٹس ایور. اور پھر سب آرٹیکل 6 یہ کہتا ہے کہ فار دا ریموول آف ڈاؤٹ اٹ از ہیئر بائی ڈکلیئرڈ that there is no limitation whatever on the power of the Majlis-e-Shura Parliament to amend any of the provisions of the Constitution. میرے نزدیک constitutional amendment کو چیلنج کرنے کے حوالے سے اس سے زیادہ واضح آئین کی شکیں نہیں ہو سکتی کہ آپ کو نہیں دیکھیے آپ کے لکھنے کے اور آئین کہتا ہے کر نہیں سکتے, تو پھر آپ کر لیں ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن, آپ کر لیجئے. دیکھیے وہ ایک علیحدہ بات ہے, میں نے تو آپ کو نہیں, اب ہمایوں صاحب میری گزارش ہے, ایک تصور ہے, نہیں کیانی صاحب جواب دیں گے, ایک تصور موجود ہے, ایک تو انٹرپریٹیشن کے حوالے سے سپریم کورٹ کا رول ہے, اور 63A کی بھی انٹرپریٹیشن اتنا اور ری رائٹنگ ہوئی تھی, ابھی بھی تو دوبارہ ہوئی ہے نا, وہ ٹائم باؤنڈ ہونے کے باوجود آپ سر, وہ تو یہ مناسب بات تو نہیں, تو ہوئی ہے نا, تو غلط ہے نا, اسی سپریم کورٹ ہوئی ہے. دوسری کو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, پہلی پہ آپ غصہ کر رہے تھے, تو دونوں طریقہ کار غلط ہوئے ہیں. نہیں سر, دوسری سے ٹائم باؤنڈ ہو چکی تھی نا, ٹائم باؤنڈ ہونے کے بعد ہوئی ہے, مسٹیک نہیں کر رہا. ریزرو سیٹس کے کیس کے اندر بھی کلاک رول بیک کی گئی ہے, میرے نزدیک غلط ہے. اور 63A کی تو بہت ہی بلیٹنٹ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن تھی. اس طرح تھا جیسے ججمنٹ سے آئین کے اندر ایک سب آرٹیکل ایڈ کیا گیا ہے, جس کی ہرگز کسی کو اجازت نہیں ہے پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت کے علاوہ. دوسری بات یہ ہے ندیم صاحب کہ جو بھی باتیں ہو رہی ہیں نا کہ پی ٹی آئی اس کو چیلنج کرے گی, یہ کرے گی, مجھے وہ دن یاد ہے انہی شوز کے اوپر, اس کے پیسج سے چند دن قبل, کہ جب یہ مسودہ چینج ہو گیا تھا تو مولانا صاحب نے جب کہا کہ میں نے میری ایفرٹ سے اب یہ مسودہ اس سٹیج سے پہنچ گیا, تو پی ٹی آئی نے بھی اس کو تھوڑا سیلیبریٹ کیا. تو انہوں نے کہا تھا جی ہمیں اب اس مسودے پہ کوئی خاص اعتراض نہیں ہے, اور ہم مولانا صاحب کے مشکور ہیں, وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے, اور آج مناسب گوہر صاحب ساتھ ساتھ کھڑے رہ کے خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور ہم نے کہا کہ ہم ووٹ احتجاجاً نہیں ڈال رہے ہیں, مگر ادروائز مسودے سے ہمیں میجر ایشو نہیں ہے. یہ بات یہاں پہ سامنے رکھنا بڑی ضروری ہے جب یہ کل چیلنج کرنے کا سوچیں. تیسری بات, ان کے یو ٹرنز کی انتہا کوئی نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اسی آئین کے مطابق جب اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی بنی چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے, تو اس دن پی ٹی آئی نے نام دیے. علی ظفر صاحب کا نام سینٹ سے دیا, گوہر علی خان اور صاحبزادہ حامد رضا کا نام نیشنل اسمبلی سے دیا, اور اگلے دن کمیٹی کی میٹنگ بوائے کاٹ کر دی. تو ہمایوں صاحب جو آج ایک لاجک پیش کر رہے ہیں کہ جی ہمارے نزدیک یہ چیف جسٹس اس لیے ہونے چاہیے تھے, کاش کہ وہ یہی لاجک اس کمیٹی کے اندر جا کے پیش کرتے جس میں ان کو وہاں پہ لانے کے لیے ایک دفعہ ایک ایفرٹ بھی کی گئی. میٹنگ کو ملتوی کر کے گوہر علی خان صاحب کو اسپیکر چیمبر میں بلا کے ان سے گزارش کی گئی کہ آپ اس عمل کا حصہ بنے. اب یہاں پہ آ کے باتیں کرنا چاہیے تھا, وہاں ان رائٹنگ اپنی رائے دینی چاہیے. جی بالکل, جا کے اپنی رائے دیتے, مگر ان سے ہمیشہ انہوں نے فلسطین کی کانفرنس کا بھی بوائے کاٹ کیا, آج اس کا بھی بوائے کاٹ کیا. تیسری بات میں یہ ضرور کرنا چاہوں گا ندیم صاحب, جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن کے اوپر دیکھیے یہ تاثر دینا کہ کوئی ایگزیکٹو کی اس کے اندر کوئی انٹرفیئرنس آ گئی ہے, نہیں جی. دیکھیے نمبر 1 پارلیمان اور ایگزیکٹو میں تفریق کی جائے. نمبر 2 جوڈیشل کمیشن کے اندر آج بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جس نے ججز کی تعیناتی کرنی ہے, اس کے چیف جسٹس جو ہیں اس کے سربراہ چیف جسٹس ہیں, اس کے اندر 3 سینئر موسٹ ججز, ان کے بعد سپریم کورٹ کے ہیں, پاکستان بار کے ایک ریپرزینٹیٹو ہیں, 2 اپوزیشن کے ممبران ہیں, 2 ٹریجری کے ممبران ہیں, فیڈرل منسٹر, لا منسٹر اور اٹارنی جنرل بھی. مگر حکومتی ارکان یا ٹریجری کے ارکان کو اگر آپ دیکھ لیں تو وہ آج بھی اس کمیشن کے مائنورٹی کے بینچ سازی میں حکومت کا کوئی نہیں, اور بینچ سازی کرے گی نہیں. کانسٹیٹیوشنل بینچز کون بنائے گا؟ اب آپ سن لیجیے, کانسٹیٹیوشنل بینچز کون بنائے گا؟ نہیں, نمبر 1
آج بھی حکومتی وہاں پہ اراکین یا ٹریجری اراکین ججز سے کم ججوں کی تعیناتی کا معاملہ اور ہے، جوڈیشل کمیشن کے اندر بیٹھ کے بینچ کی کمپوزیشن طے کرنا معاملہ اور ہے. بینچز نہیں بنائیں گے. دیکھیے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کون بنائے گا سر؟ کانسٹیٹیوشنل بینچز کے لیے جو ججز جے سی پی تعینات کرے گا وہ ججز خود اس کے کون تعینات کرے گا؟ یہ جوڈیشل کمیشن جس کے اندر ججز ٹائم ٹو ٹائم گزارش سن لیجیے. یہی تو ایشو ہے جو آج بھی 5 سپریم کورٹ کے ججز ہوں گے، 2 آپ کے اپوزیشن کے ممبران ہوں گے، 7 یہ ہوں گے. اس کے بعد آپ کے پاس پاکستان بار یہ تو تفصیل کی بات ہے. نہیں سرکار اس کے اندر بیٹھ کے بینچ کی تعیناتی کے لیے طریقہ کار بھی اور بینچوں کی تعیناتی کس نے کرنی ہے وہ بھی طے کرے گا. میری گزارش نہیں، دیکھیے جوڈیشل کمیشن کرے گا جس کے اندر بیلنس موجود ہے اور بالکل ہونا چاہیے. پولیٹیکل لوگ بیٹھ کے بینچوں کی تعیناتی نہیں کریں گے، ججز کا تعین کریں گے جو کانسٹیٹیوشنل کیسز سنیں گے اور پھر وہ کیسز اور وہ بینچز پھر وہ ججز خود بنائیں گے. سر یہی تو بات ہے نا، یہی تو متصادم ہے. سر دیکھیے اس پہ آپ دیکھیے میرے نزدیک جوڈیشل کمیشن کے اندر پارلیمنٹری ریپرزنٹیشن ضروری تھی. آج پارلیمنٹری ججز کی تعیناتی کے حوالے سے جو آپ نے ریفارم کی ہے میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. سر یہ بھی ججز کی تعیناتی ہی ہے فار کانسٹیٹیوشنل بینچوں کی کمپوزیشن میں آپ کا رول، بینچز کی کمپوزیشن نہیں ہے، یہ جوڈیشل انڈیپینڈنس کے اصول کے منافی ہے. میٹرز کے لیے کرے گا آگے جو کانسٹیٹیوشنل بینچز کے لیے. اچھا اس کی وضاحت ان سے پوچھ لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جو ساتھ سر ایک میں صرف ٹیکنیکل پوائنٹ کہ اگر جوڈیشل کمیشن ایک فیصلہ کرتا ہے کہ یہ 8 یا 9 ججز کانسٹیٹیوشنل کیسز سنیں گے تو ان کے 3 سینئر موسٹ ججز پھر آگے بینچز خود بنائیں گے. یہ جوڈیشل کمیشن. سر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ ججز کی پروگرس رپورٹ وہاں ڈسکس کریں گے، ان کو وارننگ دیں گے اور پہلے ٹائم دیں گے اور اس کے بعد پھر بھی وہ نہیں امپروو کرتے تو پھر آپ کا ریفرنس ادھر آپ بھیجیں گے. یہ ریفرنس تو 209 کے اندر آلریڈی پرووائڈڈ ہے کہ if the judge is not able to discharge his duty as a judge, if he is physically or mentally not fit, تو ریفرنس تو ویسے بھی جا سکتا تھا. اس سے جوڈیشری کو انڈرمائن کرنے کی کوشش ہے، انڈر پریشر رکھنے کی ہے کہ جب آپ نے ان کی رپورٹ، جب 10 فیصلے آپ کے خلاف آئیں گے تو ان کی رپورٹ 100 میں سے 100 آئے گی. مجھے بتا دیں ندیم صاحب، میں آپ کے فیصلے آپ کے خلاف کروں، آپ کے بینگ ایگزیکٹو، تو کیا آپ مجھے پھولوں کے ہار پہنائیں گے؟ فیل کریں گے مجھے کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کے اندر جہاں آزاد عدلیہ نہیں وہاں رول آف لا نہیں ہے، اور جہاں رول آف لا نہیں ہے وہاں سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، وہاں ٹرو ڈیموکریسی نہیں ہے، وہاں ملک اور قوم ترقیاں نہیں کرتے جہاں پہ آزاد عدلیہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو بھی اپنے ڈومین سے باہر نہیں جانا. ہم یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو دیکھیں، پارلیمنٹ کا کام لیجسلیشن ہے نا، یہ نہیں ہے کہ آپ اس تیسرے ادارے کے اختیارات بھی خود لے لیں. شکر ہے کہ یہ نہیں ہوا، شکر ہے کہ یہ نہیں ہوا اس امینڈمنٹ کے اندر کہ میرے بلال بھائی یہ کہہ دیتے کہ پارلیمنٹ سے کوئی 17 سپریم کورٹ کے جج، 17 ادھر سے یہ بھی جج لے لیے جائے. یہ نہیں شکر ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد بات جائے گی جوڈیشری، بہت سارے لوگ جا رہے ہیں، ہم بھی ڈسکشن اس پہ ہماری بھی جا رہی ہے. غور کر رہے ہیں. ایک لاسٹ منٹ ہے سر ہمایوں صاحب، لمبا جواب نہیں چاہیے آپ کو. عمران خان کی کیا اس کو ریلیف ملنے کا امکان ہے؟ لاسٹ منٹ. دیکھیں ریلیف کو چھوڑ، عمران خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لیکن میں 2 پوائنٹ کروں گا، ایک ختم کروں گا جلدی. بلاول بھٹو صاحب نے خود تقریر کی کہ مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ کو نہیں بنائیں گے. تو یہ ڈیسیجن کہاں ہوا ہے جب وہ خود کہتے تھے آخری وقت ہے؟ یہ جواب درست نہیں ہے ان کا، کیونکہ ساری حکمران جماعتوں کا پہلے دن سے کلیئر تھا 12 جولائی کے فیصلے کے بعد. یا وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا بلاول بھٹو صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، یا جواب ان کا درست نہیں ہے. ریاست علی اعزاز صاحب، ہمایوں محمد صاحب اور بلال اظہر کیانی صاحب، ہمیں آپ نے یہ کسی نے نہیں بتایا کہ ڈیل کیا ہوئی ہے. ہمایوں صاحب بھی تقریریں کر کے نکل گئے، آپ نے ہمیں نہیں بتایا، لیکن اگلے پروگرام کے لیے اس کو رکھتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.